اشفاق احمد کہتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان خدا کے تصور کو شعوری طور پر ٹھیک طرح سے سمجھ لے۔ ایسا نہ ہوا تو کوئی اور شے خدا بن کر اپنی پوجا کروانے لگے گی۔ ہم لوگوں کی نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہے اور اپنے بڑے بڑے عیب نظر نہیں آتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ اس دوست کی دوستی سے ہمیشہ بچو جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے۔ ایک درویش جنگل میں جا رہے تھے، وہاں ایک بہت زہریلا کوبرا سانپ بیٹھا تھا۔ وہ درویش سانپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سانپ سے کہا، ناگ راجا ایک بات تو بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے سوراخ کے آگے بین بجاتا ہے تو تم باہر کیوں آ جاتے ہو؟ اس طرح تو تمہیں سپیرے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس سانپ نے کہا کہ صوفی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے دروازے پر آ کر تجھے پکارے تو یہ شرافت سے بعید ہے کہ تو باہر نہ نکلے اور اس کا حال نہ پوچھے۔ میں اس لیے باہر آتا ہوں کہ وہ مجھے بلاتا ہے، تو یہ شریف آدمیوں کا شیوا نہیں کہ وہ اندر گھس کر بیٹھے رہیں۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ کبھی داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جب آپ کو دیوار سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھنا آ گیا اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت یعنی آپ خاموشی میں داخل ہو گئے، تو آپ کے اوپر انوار و برکات کی بارش ہونے لگے گی اور انواع و اقسام کا رزق آپ کا مقدر بنتا چلا جائے گا۔ اخبار کے مالک نے اپنے اخبار کی ایک کاپی کے 32 ٹکڑے کر دیے جس میں دنیا کا نقشہ تھا، اور اپنے 5 سال کے کم سن بیٹے کو آواز دے کر بلایا اور اس سے کہا کہ لو بھائی، یہ دنیا کا نقشہ ہے جو ٹکڑوں میں ہے، اس کو جوڑ کر دکھاؤ۔ اب وہ بیچارہ تمام ٹکڑے لے کر پریشان ہو کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے تمام کا تمام نقشہ درست انداز میں جوڑ کر اپنے باپ کو دے دیا۔ اس کا باپ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بیٹا، مجھے اس کا راز بتاؤ، کیونکہ اگر مجھے اس نقشے کو جوڑنا پڑتا تو میں نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جان، میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا، بلکہ نقشے کی دوسری طرف ایک شخص کا بڑا سا چہرہ تھا۔ میں نے سارے ٹکڑوں کو الٹا کیا اور اس آدمی کو جوڑنا شروع کیا، اور 4 منٹ کی مدت میں نے پورا آدمی جوڑ دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اگر آدمی جڑ جائے تو ساری دنیا جڑ جائے گی۔